أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 پڑھی گئی۔ کل آپ کے درس میں گزر چکا ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کی دو قسم ہیں، یا تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے شیطان کی مرضی کے مطابق ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہیں، قبر میں انسان جب برآمد ہوگا تو یہ اعمال اس کے سامنے حسین ترین شکل اختیار کر لیں گے، پاکیزہ ترین صورت اختیار کر لیں گے، اور زبردست معطر اور خوشبو ہوگی اس کے اندر۔ لیکن انسان کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس نے اللہ کی مخالفت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کی تھی، اور شیطان کو خوش کیا تھا، تو یہ اعمال کیا شکل اختیار کریں گے؟ کل بتا دیا تھا دوستو، نہیں یاد ہے آپ کو؟ جی، خوفناک، دہشت اور کالی اور بدترین بدبودار شکل اختیار کر لیں گے، اور نیکیاں ہیں تو مسلط رہیں گی انسان پر، تو نیکی تو سبک ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ قرآن کی آیت گزر چکی ہمارے درس میں کہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر۔ اب برائیاں اور بدیاں، انسان کے کالے کرتوت، یہ کہاں جاتی ہے؟ نیچے۔ اور نیچے کیا ہے؟ جہنم۔ پانی نہیں بابا، جہنم۔ پانی پیتے ہو اس لیے تم کو یاد ہے پانی، یہ پانی نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، انہی پانی میں آگ لگا دوں گا، یہ پیٹرول بن جائیں گے، پوری دنیا آگ کا انگارہ بنے گی۔ جنتی کو اللہ اوپر لے جائیں گے، بدماش یہیں جلتے رہیں گے، یہ دنیا ہی میں اللہ آگ لگا دیں گے۔ آج ایک ملک میں آتش فشاں ہوتا ہے تو بھاگتے ہو، پھر کہاں بھاگو گے؟ چلو بابا، تو یہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکا، میں نے پوری روایت کل سنا دی تھی تفصیل کے ساتھ کہ نیکیاں خوبصورت شکل اختیار کریں گی اور اس میں خوشبو ہوگی، اور بدی انسان کی بدصورت شکل اختیار کر لے گی، اور قبر میں اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کو اٹھانا پڑے گا، جس کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ
اپنے پشت پر ان کو اٹھائے پھریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی اسی لیے دوستو میں تو بڈھا ہو گیا یار، دانت میرے ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن سیکھا کسی نے مجھ سے کچھ نہیں الا ماشاء اللہ. اسی لیے جی بایاں ہاتھ دھوتے وقت وضو میں کیا پڑھتے؟ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا وراء ظہری. لیکن کوئی نہیں سیکھتا ہے مجھ سے، سب مجھ سے محبت تو کرتے، سیکھتا کوئی نہیں. بولتا ہے مولوی صاحب اپنا اکاؤنٹ آپ اپنے پاس رکھیے، ہمارا تو SHBC میں اکاؤنٹ ہے. جی یہ SHBC کا اکاؤنٹ کام نہیں آئے گا، آپ کو رسول اللہ کا اکاؤنٹ کام آئے گا. چلو سیکھتے ہی نہیں لوگ، کیا کرو. ایک مہینے میں اگر ایک دعا سیکھ لے تو بھی بہت ہے. کوئی نہیں سیکھتا، صرف سننے کے شوقین ہیں، سننے سے نہیں ہوتا بابا. چلو تو بہرحال نیکیاں، اللہ ہم کو نیکیوں کے ساتھ لائے، نیکوں کے ساتھ لائے. اللہ ہم کو جنت والوں کے ساتھ لائے. اے اللہ میرا تعلق کسی بھی بدبخت سے نہ ہو، کہو آمین. اور نہ کسی بدبختی کے اعمال سے ہو، اور نہ میرا حشر اللہ بدبختوں کے ساتھ کرے. نیک کی صحبت، نیکی کی توفیق، اور نیک لوگوں کی معیت، اور نیکوں کے ساتھ حشر. جی نیکوں کے ساتھ حشر. چلیے بابا اب تک تو انشاءاللہ یہی رہا ہے، آگے اللہ مالک ہے میرا. اللہ کہتے ہیں کہ اب سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لہو ہے اور لعب ہے. لہو اور لعب کیا مطلب؟ جی جی ارے بابا کھیل کود کو چھوڑو تم لوگ. کچھ لوگ ہیں دیکھا ہوگا ان کو آپ نے، ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑا روزانہ آپ صبح میں 9 to 11 واکنگ، ماروں گا یہ واکنگ کرتا ہے. جی ایک بوتل پانی ہے، کوئی چڈی، کوئی پینٹ، کوئی ٹرپس، جا رہا بھاگا 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 جا رہا. تو ایک خاص ڈریس پہنتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا پوت ہاتھ اٹھائے یہاں پر کہ اس لباس کو پہن کے آفس میں جائے گا تو میں اس کو 100 روپیہ کا انعام دوں گا. آپ میں سب پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ، میرے سامعین سب پڑھے لکھے ہیں. ایک بھی بتاؤ کہ اس لباس میں آفس میں جانا پسند کرتے ہو؟ کیوں؟ اس میں پسینہ لگا ہوتا ہے. جی لگا رہتا نہیں لگا رہتا ہے. آپ اپنی مزاج اور معیار، آپ اپنی ثقافت، آپ اپنی تہذیب، آپ اپنے وقار، آپ کا جو ایک منصب ہے آپ اس کے خلاف سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ لباس کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے پھر تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو لباس پہن کے 9 to 11 کر رہا تھا یہ لباس عارضی ہے. یہ لباس عارضی ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مستقل لباس نہیں ہے. اس لباس کو پہن کر کے انسان جب مخلوق کے سامنے اپنی شہامت سمجھتے ہو، اپنا وقار، اپنا منصب، ڈسپلین کے خلاف سمجھتا ہے تو بدعمالیوں کو لے کے رب ذوالجلال کے سامنے کیسے جانا گوارا کرے گا؟ ذرا یہ مجھے سمجھاؤ، آپ لوگ عقل مند ہو. جی گوارا کرے گا کوئی انسان؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس. اللہ پاک کرے کہ دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، بازیچے اطفال ہے. بازیچے اطفال بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ. قدیم زمانے میں ہم نے کھیلا ہے یہ کھیل، ہمارے بچے ابھی بھی کھیلتے ہیں. یہ عمر گیا تو یہ کھیل رہا تھا. گاؤں میں ہم رہتے ہیں، بچے مٹی کو ہاتھ سے بہاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ایک گھر بناتے. یہ میری ممی، یہ میرے ابو، یہ میرے بھیا، یہ میری نانی، یہ میرے خالہ، اور درخت کے پتے توڑ کے لاتے ہم اور اس کا پلیٹ بناتے. تم لوگوں کو کیا پتا جی؟ اور کھپڑیل کو جمع کر لیتے جی، اس کی ہڈیاں بنا لیتے
اور جنگلی پھول اور پودوں کو توڑ کے لے آتے جی، جیسے دھتورا اور بھی پھل، ان کو کاٹ کاٹ کے ہم سبزیاں بناتے. صبح سے 2 گھنٹہ کھیلے، جب دھوپ لگی، گرمی لگی، بھوک لگ گئی تو مارا لات، توڑا گئے 9 2 11 گھر. سب گھر کو مٹی کے جو بنایا تھا ہاتھ سے، ان سب کو توڑا پھوڑا اور گئے گھر. کیوں چلے گئے؟ محنت کی تھی تو کیوں نہیں بسایا؟ اللہ کہتے تمہاری دنیا کی زندگی یہی ہے. دنیا کی زندگی ملین کی طرح نہیں. شاہجہاں نے اس زمانے میں دلی کا لال قلعہ بنایا. جی بنایا نہیں بنایا؟ اتنا خوبصورت، اللہ اکبر جی. اس کی قرآن کا درس ہے، اس کی بتا نہیں سکتا ہوں میں تعریف آپ کو، استغفر اللہ، تعریف اللہ کی جی. لیکن کتنے دن رہا شاہجہاں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھو، ایک بات کا جواب دو کہ قبر میں دفن ہوا یا محل میں دفن ہوا؟ تو پھر محل کیوں بنایا بتائیے؟ دفن فی القبور ام فی القصور؟ محل میں دفن ہوا یا قبر میں دفن ہوا؟ کہاں دفن ہوا؟ قبر. کتنا کفن لے گیا؟ رائمنڈس کا ریمبو کا کپڑا سوٹ سلایا کرتا تھا. اس وقت غالباً 1,20,000 کا، اس سال مخدوم صاحب ریمبو کا ایک سوٹ ریمنڈس کا 1,20,000 کا ہے بیٹا، انڈین. لیکن کفن وہی جو ایک فقیر کا ہے، اور کفن وہی جو ایک امیر کا ہے. نماز جنازہ میں دعا وہی پڑھی جائے گی جو ایک قلاش فقیر کے پڑھی جائے گی، اور وہی دعا پڑھی جائے گی اس کے لیے جو ملینئر ہے. پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی؟ ملینئر کی بھی قبر مٹی میں ہوگی اور فقیر کی بھی قبر مٹی ہی میں ہوگی نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ غرور کیوں، یہ ناز کیوں، یہ نخرے کیوں؟ جی صبح شام ڈرائی کلینر صفائی کر رہا ہے، ٹائلز کو گھس رہا ہے، اور ملینئر آج اللہ کی قسم مٹی پہ سو رہا ہے. کیوں نہیں اس کا بیٹا وہاں ڈرائی کلینر کو بھیجتا، ذرا قبر کو صاف کر دے، میرے بابا کی، میرے ماما کی قبر کو ذرا صاف کر دے؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں سنیے، زندگی وہی ہے کہ دنیا میں جتنی لمحات اللہ کی یاد میں گزر گیا یہی آپ کی زندگی ہے. بقیے تو حیوان کی زندگی ہے. کمانا اس لیے کہ کھا لیں گے، اور کھانا اس لیے کہ پھر کل صبح کما لیں گے. تو اس سے اچھا تو کتا، بندر، گدھا. میں نے 2 دن پہلے نہیں کہا تھا کہ وہ سیٹھ اچھا کہ جس کا کتا گوشت کھاتا ہے اور اس کا سیٹھ گوشت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کتا اچھا یا گوشت اچھا؟ سیٹھ اچھا؟ بولو بتائیے بھائی. لیکن میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ مان لیں گے. قرآن گزر چکا ہے پہلے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، وہ بات تمہیں یاد آ جائے گی جو میں نے آج تمہیں دنیا میں کہا ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم میری بات کو یاد کرو گے جو مجھے کہہ رہا ہوں. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم لکھا بھی آ رہا ہے درس میں، آج ہی کیا جائے گا، وہ آیت میں پڑھ دی ہے میں نے کہ پوری کائنات عالم میں رحمت کو اللہ نے 100 حصے میں تقسیم کر کے ایک دنیا میں نازل کیا، لیکن ایک حصہ کو 100 حصے میں تقسیم کر دو تو 99 حصہ محمد کو عطا کر دیا. اب آ رہی آج کی آیت میں آئی وہ بات. 100 میں 99 اپنے پاس رکھی، ایک دنیا میں بھیجا، اور پھر جو دنیا میں بھیجا اس کو 100 میں ڈیوائڈ کرو تو 99 کن کو دے دی؟ محمد رسول اللہ کو دیا، اور کہا رحمت للعالمین ہے آپ، اور ایک پوری کائنات عالم میں پھیلا دی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہے. کس کا؟
امت کا، انسانیت کا، کہ یہ آگ میں کیوں جلنا چاہتے ہیں. روایت میں کہ حضور فرماتے ہیں انا احجزکم، میں تمہارے کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہوں. وانتم تکہمونی، اور تم ہو کہ مجھے ہاتھ چھڑا چھڑا کے جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہو. غلبونی، مجھے غالب کر رہے ہو، مغلوب کر رہے ہو، مجھے چھڑا رہے ہو جا رہے ہو، چھڑا رہے ہو جا رہے ہو. میں پکڑ رہا ہوں. ارے بچ یار. کہتا نہیں آئی گو گو گو، جاؤ جاؤ. حضور کر رہے ہیں مت جاؤ. یہ کہتا میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں صحیح زندگی کون ہے؟ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر. جو لمحات زندگی اللہ کی یاد میں بیت گئے، اللہ کے ذکر میں گزر گئے، اللہ کے دھیان میں گزر گیا، وہ یہی آپ کا ہے. باقی سب ندامت و حسرت ہے. باقی سب ندامت و، حدیث کے اندر ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو لے جائے. آمین. ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. قرآن ہے کہتا جنتی کو کوئی صرف ایک غم ہوگا. کیا؟ وہ لمحات زندگی دنیا میں جو بغیر یاد الہی کے گزر گئی، اسی کے غم ہوگا. ہماری تو پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. ہماری پوری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ ہاں، کوئی شاعر کہتا ہے دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے، جو تیری یاد میں گزر جائے. دن وہی دن ہے، رات وہی، جو لمحہ تیری یاد میں گزر جائے. اور علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر لکھا، تفسیر والوں نے بہت زبردست، فارسی کا مجھے بڑا پسند آیا. بگزر از یاد گل و گلبن کے ہیچم یاد نیست، در زمین و آسماں جز ذکر حق آباد نیست. جانتے ہیں دوستو، اللہ اکبر، اس پوری کائنات عالم کی حیات کیا ہے؟ جلدی سے اس قرآن سمجھ لیجیے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کا ذکر. اللہ کہیے تو اللہ. یہ پوری کائنات عالم کی حیات. حیات سمجھتے ہو نا؟ جیون. ٹھیک ہندوستان کی زبان میں، بنگلہ دیش کی زبان میں آتما ہے نا، آتما کی شانتی. تو یہ جو جیون ہے، یہ جو آتما ہے، یہ جو روح ہے، اس کائن جیسے ہمارے جسم کی روح ہے، نکل گئی تو ہم مریں گے. تو اس دنیا کائنات عالم کی جیون حیات کیا ہے؟ اللہ کا صرف ایک گیا گزرا ہوا آدمی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، کوئی نیکی نہیں، کسی بھی دنیا کے کسی گوشے میں کہے گا اللہ، دنیا قائم رہے گی. دنیا ایک پوری کائنات عالم میں ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے اللہ. دنیا باقی ہے. جس دن یہ مر جائے گا، دنیا کی جان نکل جائے گی. اللہ فرمائیں گے کہ اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ درخت اب خشک ہو گیا، اس کو کاٹ کے ایندھن بنا دو. گاؤں میں رہتے نا ہمارا پیڑ کبھی کبھی خشک ہو جاتا ہے، درخت، تو پھر ہم کیا کرتے گاؤں کے لوگ؟ اس کو کاٹ کر کے جی لکڑیاں جلا دیتے شاخوں کی. اور اگر تگڑا پیڑ ہے تو اس کو سلے کو بیچ کر کے چڑوا کر کے تختہ بنوا کر کے پلنگ بنوا لیتے جی. لیکن درخت پر باقی زمین پر نہیں رکھتے اس کو. تو جس دن دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن دنیا گویا کہ ختم. تو دوستو وہ آدمی جو اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ زندہ یا مردہ؟ زندہ ہے یا مردہ؟ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اولیاء گزرے. 70,000 روزانہ جنگل میں جا کے اس میں آدم پڑھا کرتے تھے، پھول پور آدم کر کے. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ جانتا ہے. جو ایک دن انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے کسی سے ملنے، تو دیکھا درخت پر کوا. بات کوا سمجھتے ہو؟ ایک پرندہ ہوتا ہے، بولتا ہو
یہ مولانا صاحب بزرگ صاحب بے مطلب کا جا رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، فلاں بزرگ سے تو مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، یہ بزرگ سن رہے آواز، تو ان کے دل میں آیا کہ یار جب مر گیا تو سچ جا کے کیا فائدہ، پھر دل میں آیا چلو تعزیت تو کر دوں گا ان کے بچوں کی، کیا کر دوں گا، تعزیت کر دوں گا۔ اب جب گاؤں میں گئے تو دیکھا وہ بزرگ تو زندہ ہے، تو کہا یہ کوا بھی اب جھوٹ بولنے لگا ہے کیا، کوا بھی ویری ایڈوانس ہو گیا لگتا ہے، مارکیٹنگ والے جیسے آج کل دبا دب جھوٹ بول کر کے پھنساتے ہیں لوگوں کو، بولا مت ماں گالی دو مجھے مارکیٹنگ والے، کسی بھی لائن کا مارکیٹنگ والا 101 جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے اس کو خوف ہی نہیں، دوسروں کے بیلنس کو جمع کرنے کے لیے، ارے ظالموں تم لوگ اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہو یار، کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی کہ پیسہ بیلنس ہوگا بوس ہو اور جہنم میں یہ جا رہا ہے، دوسرے کے خاطر جا رہا ہے، بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ چلو بابا، تو انہوں نے بزرگ سے تذکرہ کر دیا کہ یار میں آ رہا تھا تو کوا آپس میں باتیں کر رہا تھا کہ یہ مولوی صاحب بیکار جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے، اور وہ مولوی صاحب کہتے ہیں انتقال ہو گیا تو زندہ ہے، تو یار کوا کب سے جھوٹ بولنے لگا؟ تو انہوں نے کہا کوا جھوٹ نہیں بولتا، یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ فور ایگزامپل کہا 11:45، تو کہا ٹھیک کہا اس نے، میں اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے، کہا اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا، اس لیے گویا کہ میں اس وقت مرا ہوا تھا۔ چلیے اب آگے اخلی آیت دیکھ لیجئے۔ اوہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، یاد کر لو، پلو میں باندھ لو۔ حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، یہ اتنا سناتا ہوں حدیث آپ لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں، الکیس من دانا نفسہ ورضی بالکفاف ورضی جی وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند، سب سے بڑا دانا و بینا، سب سے بڑا ہوش و گوش، سب سے زیادہ ہوش مند، سب سے زیادہ زیرک، سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ صاحب فراست، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا کون آدمی ہے؟ جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ وہ ایک اللہ والے جا رہے تھے راستے میں، تو ایک اس زمانے میں کسی بڑے کی سواری گزر رہی تھی، سواری جب گزرتی ہے بڑے لوگوں کی تو ہٹو بچو کی صدا ہوتی ہے نا بھائی، یعنی سائرن بجتا ہے، بھائی روڈ خالی کرو، ہٹو بچو ہٹو بچو، تو اس زمانے میں سائرن وارن تو تھا نہیں، پولیس والے آگے چلتے تھے ہٹو بچو، وہ فقیر ملنگ تھا کوئی، تو اس نے کہا کیا ہٹو بچو، میں نہ ہٹتا نہ بچتا، جا میں یہیں پہ بیٹھتا ہوں، لے بھائی، اتنے میں صاحب آ گئے جن کے لیے ہٹو بچو کی صدا ہو رہی تھی، تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا دیکھو اس کو میں حضرت بول رہا تھا کہ ہٹو بچو، صاحب آ رہے ہیں، کہ یہ تو کہتا ہے نہ ہٹوں گا نہ بچوں گا، میں یہیں پہ بیٹھوں گا۔ تو حاکم نے کہا اس سے کہ ما تعرف من انا، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا انا عارف، کیا کہا؟ میں جانتا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ جملہ سب کو آپ کو یاد ہے، اولا کا نطفہ، تجھے پتا تو کون ہے؟ تو وہی ہے کہ باپ کی پیشاب گاہ سے نطفے کی شکل میں خارج ہوا تھا۔ لے اتنے بڑے کو اس نے مجھ سے نیچے گرایا۔ وما بینکا تقذف القذرہ، اور درمیانی زندگی میں تو پیٹ میں 25 50 100 گرام سب کے لیٹرین بھرا ہوا ہے، جتنے بیٹھے ہو ہم بھی ہیں۔ یہ حقیقت سمجھا رہا انسان کیا ہے بھائی، سب کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہے، 200 گرام کی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اللہ کا شکر مناؤ بابا، یہ نہیں کہتا اللہ کو مان یار جی۔ اور کہا وہ بعدک جیفا، اب مر جائے گا تو مردار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ہے تو، گال پر کریم، اور سیدھی بلیڈ نہیں الٹی بلیڈ، ذرا اور چکنا ڈھل ڈھل ہو جائے، جی جی، سیدھی نہیں الٹی،
تاکہ بالکل ہنسم بول رہا تو کلیئر ہو جاؤں گا. اب مر جائے گا تو تیری بیوی کہے کہ بھائی مرا ذرا جلدی اس کو دفن کرو یار, میت خراب ہونے والی ہے یار. ایسا نہیں بولتے. ارے بولتے نہیں بولتے. آج کل ہندوستان میں شدید گرمی جی کیا بولتے بھائی, جون جولائی کی گرمی ہے بھائی میت کو جلد دفن کرو. ارے کیوں دفن کرو, تیری تو بیوی تھی بڑی پیاری. ارے تیرا باپ تھا جی, ارے تیرا بھائی تھا, ڈالر بھیجتا تھا, ڈرافٹ بھیجتا تھا, ارے رکھ گھر میں یار. نہیں بابا جلدی کرو یار, ارے میت خراب ہو جائے گی بھائی جلدی کر لے. تو اس نے کہا حاکم کو کہ پہلے تو نطفہ ہے, مرنے کے بعد جیفا ہے, اور درمیانی لائف میں تو گندگیوں کا ڈھیر ہے. گندگیوں کا, یہ تو اللہ کی قدرت ہے یار. انسان کے پیٹ میں جس میں غلاظت ہوتی ہے, لیٹرین کی تھیلی, وہاں سے بخار چڑھتا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھو, وہ منہ کے راستے سے نکلتا ہے تو اللہ پاک پہلے اس کو پیٹ میں بدبو کو, ڈھکار کو کھٹی شکل میں بدلتے ہیں, ورنہ مسجد میں ایک آدمی نہ کھڑا رہے, سب بھاگ جائے. مسجد میں کوئی نہ رہے, نکل جائے, سب بھاگ جائے کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. یہ تو رب ذوالجلال کی قدرت ہے. کہا سنو سنو سنو, میں جانتا ہوں. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اتنی سخت بات کرنے والا کوئی ہے الو پلو ہماشما نہیں ہے, یہ کوئی ملنگ کلندر ہے. کلندر ہرچ گویت دی دا گویت, کلندر دی دا گویت, کلندر دیکھ کر کے کہتا ہے کلندر. تو حضور نے فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے, کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو. ارے تکبر کس چیز کا بابا, ایک چھوٹی سی نس, یہاں پر کی نس بہت سینسیٹیو ہے, اسی لیے حدیث میں بچوں کو یہاں پر مارنے سے منع کیا گیا, بیٹا کبھی نہیں مارنا, ادھر مت مارنا کبھی. اتنی سینسیٹیو نس ہوتی ہے کہ بچہ ختم ہو جائے. ایک چھوٹی سی نس کو آپ نے ہمارے میں سے کسی کی اللہ اگر ساری میموری اس کی ختم ہو جائے گی. بڑا سے بڑا ٹیکنالوجی کا انجینئر ہے لیکن فاصبح مجنونا, وہ پاگل ہوگا, اس کو کچھ شعور نہیں ہوگا. تو ناز کس چیز پر, کون سی چیز تمہاری اپنی, ذرا بتاؤ مجھے جی. دانت تمہارا کیوں ٹوٹ گیا, پھر آنکھ کی روشنی تمہاری ہے کیوں چشمہ لگ گیا, بول. کوئی بھی چیز آپ کی. تو حضور نے کیا فرمایا, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور کیا کرے, وَرَضِيَ بِالْكَفَافِ, گزارے کے بقدر روزی پہ قناعت کر لے. کھائے گا 2 روٹی, سنان کتنی روٹی کھائے گا, 2, اور اسٹور کا اسٹور مال جمع کیا ہوا ہے. بیٹا تو کیا ہیرا کھائے گا, واللہ وہی کھائے گا جو میں کھاتا ہوں. زیادہ سے زیادہ 3 کھا لے گا. اپنے دماغ کا بخار کر نکالنے کے لیے چلو گھی میں کھائے گا امول کے, اور اس سے بھی اچھا کوئی گھی ہے جی, ہندوستان کا امول گھی سے بھی اچھا کوئی گھی ہے, یہی نہ کرے گا. چلو میں دال روٹی کھاؤں گا تو وہ 65 کھائے گا, اور کیا کر لے گا. اور جتنی اچھی خوراک کھائے گا اس کے لیٹرین میں اتنی زیادہ بدبو ہوگا, یہ بھی تجربہ کرنا. اور جتنی سادی خوراک کھاؤ گے اتنی غلاظت میں کم بدبو ہوگی. سب حکما نے لکھا ہے انسان کے دماغ کا چول کو ٹھیک رکھنے کے لیے, بیلنس میں رکھنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ جتنا کھاؤ گے بیٹا اتنی ہی پر نہ راضی رہو. آج دنیا میں کیوں ہنگامہ ہے, کیوں ہنگامہ ہے بیٹا, ہم جتنا کھا نہیں سکتے کائنات عالم میں زندگی تک, اس سے کئی گنا زیادہ کے چکر میں آخرت سے غافل ہو گئے. اور حضور نے کیا فرما دیا بابا, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, ہر لمحہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا بھی چند دن, عجیب حیران ہو گیا. حضرت عمر کی ایک انگوٹھی تھی مخدوم بھائی, کیا لکھا ہوا تھا اس پر نہیں معلوم, کفا بالموت واعظا. ہاں, حضرت عمر نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی, اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا, اور ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا ملازمت دے کے اپنی تنخواہ وظیفے سے, کیا
کہ جب کبھی بھی میں غفلت میں رہوں تو تجھے مجھے موت یاد دلانا. اللہ اکبر. تھوڑے دن کے بعد وہ بڑے میاں کو رخصت کر دیا انہوں نے، حضرت عمر نے، کہ بھائی آپ اب تشریف لے جائیے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب مجھے کفن یاد آتا ہے، اس لیے اب یہ بہت بڑا میرے بھی سبھی سفید ہو گئے، اسی لیے میں بولتا ہوں میں تیار ہوں انشاءاللہ. روزانہ اللہ سے کرتا ہوں اللہ ایمان پر لے چلیے. کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، یہ بس ایک تمنا ہے کہ اللہ بغیر حساب کے اس بندے حقیر کو لے جائے. جس دن موت آنی ہو اللہ اپنے رضوان اور غفران کا پیغام پہلے نازل کر دے، پھر میرا ملک الموت مجھے لے جائے. غم کیوں؟ اللہ کے پاس جانے میں غم کیا؟ ابو امی کے پاس جانے میں کوئی غم نہیں ہے، خوشی سے ٹکٹ بک کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس جانے میں کیوں ہم غم کریں گے؟ بس اللہ ایمان کے ساتھ جائے. اللہ کی رحمت پہ نگاہ رکھیے، اپنے عمل پہ نگاہ نہ رکھیے. گناہ نہ کیجیے، گناہ نہ کیجیے، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجیے. اور توبہ ہی نہیں، گناہ کے پیچھے فوراً کوئی نیکی فوراً کر لیجیے. مجلس میں غیبت ہو جائے فوراً استغفار پڑھ دیجیے. مجلس برخاست ہونے سے پہلے مجلس کا کفارہ پڑھ دیجیے، تاکہ وہ مجلس آپ کے لیے قیامت میں ندامت کا ذریعہ نہ بنے. قیامت میں ندامت کا ذریعہ نہ بنے. تو حاصل کیا ہوا دوستو؟ کہ دنیا کی زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں. بس کرو، اگلی آیت جو پڑھی اس کا درس کل دوں گا، ٹائم ہو گیا 10:05. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل. کیا ہے؟ کھیل کا بھی کوئی نتیجہ آتا ہے؟ کچھ نتیجہ نہیں بابا. وَلَهْوٌ اور جی بہلانا بس. لیکن ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے کہ ہماری دنیا آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ. واہ بھائی واہ، پھر تو سمجھ میں آ گیا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر بہتر ہے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو گناہ سے بچتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی. ارے بھائی میں نے ابھی سنا دیا نا کل کے درس میں کہ نیکی خوبصورت شکل اختیار کرے گی. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی نسبت تھی ان کو. حضرت مولانا شاہ بشارت کریم علیہ الرحمہ، ان کے پوتا اس وقت ندوہ میں مدرس ہیں، مولانا مظہر کریم. تو ایک روز انہی کی بستی میں ایک آدمی تھا جو چڑھایا کرتا تھا. دیکھ لو کتنا خوبصورت بولتا ہے. ارے اپنے آپ کو بگاڑا کرتا تھا یار چڑھانے کا. تجھے لاہور والے سب ماریں گے. ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک بہت بھینکر شکل کا کتا، کالا سیاہ، جو عام کتے جیسا نہیں ہے، اور اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے رات کے اندر، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. میں نے کہا بیوقوف کہیں کا، کیا بچاؤں، کچھ بھی نہیں کرتے. ان کی زندگی میں لکھا ہے انہوں نے. اب لوگوں نے لاکھ سمجھا رہے بیوقوف کہیں گے تو کچھ بھی نہیں. تو کہا نہیں تم کو نظر نہیں آ رہا، دیکھو نا اتنا بھاری بھرکم کتا، بس یہ مجھے کھانے والا ہے. لوگ حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی بدعمالی ہے جو اللہ نے کتے کی شکل میں اس پر دنیا ہی میں مسلط کر دی. ارے بھائی حدیث میں جو آدمی زکات نہیں دیتا ہے تو مرنے کے بعد سانپ گنجا اس سے پیار کرے گا، کہے گا آئی لو یو. آپ کی زبان میں کیا بولے گا سانپ؟ آئی لو. ہاں میں کھاؤں گا. بولے گا نہیں بابا نہیں ابو میں تو آپ کو کھاؤں گا. ڈسے گا، کاٹے گا. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی تو بدعمالیاں بری شکل اختیار کر لیں گی اور نیکیاں اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے اگر بچو گے تو آخرت اچھی ہوگی. افلا تعقلون.
ہائے میرے اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں اتنے اچھے سے تم کو سمجھاتا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کبھی ہم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ اچھا بابا دیکھو، دو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اس مجمع میں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک الحمد جن قل هو اللہ شریف پڑھیے اور بخش دیجئے، آپ میں سے جن کے بھی دنیا کے والدین چلے گئے وہ بھی بخش دیں اپنے والدین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے درس کو قبول کر لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے، برائی سے ہمیں اور ہمارے درس کو بچا لے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، قائدین کے قید سے، شریر کے شر سے، معاندین کے عناد سے، اے الہ العالمین بدخواہ کی بدخواہی سے، نگاہ بد والے کی نگاہ بد سے، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو دنیا آخرت دونوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس کے ثواب کو الہ العالمین میرے سامنے دو شخص بیٹھے ہوئے ان کی والدہ کو پہنچا دیجیے۔ پروردگار عالم اور ہمارے درس کا ثواب مکمل کا مکمل جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو بخش دیجیے۔ الہ العالمین آپ سے سچی محبت نصیب کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نور نبوت سے الہ العالمین امت ہونے کے ناطے ہم سب کے باطن کو منور کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزاک اللہ خیر۔ بھیج دو دونوں۔